آپ کے سامنے ہمارے شیخ محمد حسین میمن صاحب آپ سے اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے، ان میں یکسانیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور چھوٹا مائک تھے ابھی پروگرام کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے ہم نے اشتہارات اور دعوت نامے اور ساتھیوں پہ سے کہا ہے کہ سوال و جواب بھی اسلام کے حوالے سے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کریں گے کہ جنہوں نے اسلام کے حوالے سے کوئی سوال و جواب سوال کرنے ہیں وہ ساتھی مائک لے کے آپ کے پاس انشاءاللہ موجود ہوں گے. وہ میمن صاحب سے سوال کریں، اور اگر کسی نے عیسائیت کے حوالے سے سوال کرنا ہے، میرا خیال ہے ڈینیل شیرازی صاحب، پاسٹر ڈینیل شیرازی صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ ان سے سوال کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو ساتھی سوال کریں بس وہ بحث نہیں کرنی، سوال اپنا وہ کریں گے، کھڑے ہو کے سوال کریں گے مائک پہ اچھی طرح، اور سوال جو کر لینے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، ان کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر کوئی کمی رہ گئی ہو تو پھر بڑے احترام کے ساتھ اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوال و جواب کی نشست چلانی ہے، جس میں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے. یہ بھی بتا دیں کہ جو ٹاپک دیا گیا نا اس کے مطابق. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹاپک دیا گیا ہے اسی حوالے سے سوال کیے جائیں، باقی سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ٹاپک کے حوالے سے سوال کریں. جی مائک ہولڈ کتنے ہے؟ مائک ہولڈ نہیں ہے کہ جلدی دے. السلام علیکم. کوشچن فرام محمد حسین میمن صاحب. I'm a Muslim, alhamdulillah. تھوڑی قریب کر لیں مائک کو، قریب. I'm a Muslim, alhamdulillah. But my question is that how can you justify that Quran is still in its original condition after our 1400 years? Kindly clarify it. میرے محترم دوست نے سوال کیا ہے مجھ سے. پہلی تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ سوال و جواب کی جو سیشن ہے اردو میں ہوگا، کیونکہ تقریر اردو میں ہوئی ہے، سوال جواب بھی اردو میں کیجیے گا، تو مجلس کا تقاضا یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ قرآن مجید جس طرح سے پہلے 1400 سال پہلے تھا، کیا آج بھی اسی حالت میں ہے؟ کیا اس میں تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی؟ قرآن مجید یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے حفاظ ہر زمانے میں، اس کے حفاظ، اس کے حفظ کرنے والے ہر زمانے میں، اور کروڑوں کی تعداد کے اندر بچوں سے لے کر بڑے اور بڑوں سے لے کر بزرگ تک اس کے حفاظ موجود ہیں. اور اٹس اے میریکلز، یہ ایک معجزہ ہے کہ جو کہ ایک 6 سال کا بچہ بھی زیر زبر کی تفریق کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتا ہے. دنیا کی اس کتاب کے علاوہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کو ایک ایک حرف کے ساتھ کو یاد کرے؟ مثال کے طور پر میں سب سے پہلے قرآن کے شروع سے پڑھتا ہوں، آگے آپ لوگ پڑھیے گا، یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے حفاظ کتنے ہیں. کیونکہ مجھے نہیں علم کہ آپ لوگوں میں حافظ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس قرآن کو ذہنوں کے اندر حفاظت کی گئی، اور جو 1400 سے پہلے قرآن نازل ہوا تھا، اس قرآن کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی تبدیلی ثابت نہیں کر سکتا. میں ایک آیت پڑھتا ہوں، میں آپ کے لیے جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ آگے پڑھ کے سنائیں گے. سورہ فاتحہ ہے، الحمد رب
الرحمن اب ہم اس کے آخری کے اندر آتے ہیں سورتوں کی طرف. قل هو احد اللہ لم یلد ولم کفوا. آپ لوگوں میں سے کسی نے اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں میں حافظ بچے دیکھے؟ کتنوں نے دیکھے؟ سبھی نے دیکھے؟ اس مجلس میں حافظ موجود ہیں؟ ماشاءاللہ. کتنے حافظ گنیے گا ذرا؟ بردر اسٹینڈ پلیز, کاؤنٹ کریں آپ. کتنے حافظ ہیں؟ آپ ان سب کو جمع کریں اور سب سے قرآن سنیں. ایسا نہیں ہے کسی کے پاس تبدیلی والا قرآن ہے, کہیں کا بھی ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ کے لے لیں, امریکہ سے چھپا ہوا لے لیں, انڈیا سے لے لیں, بنگلہ دیش سے لے لیں, سارے قرآن کے حافظوں کی ایک جگہ جمع کریں اور آپ ان تمام کی ترتیب اور حرف یکساں پائیں گے. آپ لوگوں میں سے کسی نے ویدوں کے حافظ کو دیکھا ہے؟ کوئی وید کا حافظ ہو ہاتھ کھڑا کریں. نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے کسی کے سام وید, اتھرا وید اور یجرو وید کے حافظ کو دیکھا ہے کہ جس کو مکمل طور پر یاد ہو؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے بائبل کے حافظ کو دیکھا ہے؟ کتنے لوگ یہاں کرسچنز ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. عیسائی برادری کے کتنے بھائی ہیں؟ آپ لوگوں میں کسی نے پوری بائبل کے حافظ کو دیکھا ہے؟ تو الحمدللہ قرآن مجید کہتا ہے, اس کا ذکر ہے سورہ حجر میں, سورہ نمبر 15 میں, آیت نمبر 9 میں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس شریعت کو, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. الحمدللہ 1400 سال گزر چکے ہیں, قرآن مجید میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے. اور the answer to question. جی میرا سوال ہے ڈینیل صاحب سے کہ بائبل میں ہے, کتاب القدیش میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا کیا. پہلے دن کو پیدا کیا اور دوسرے دن رات کو پیدا کیا, اور چوتھے دن چاند اور سورج کو پیدا کیا. تو دن اور رات کا امتیاز سورج کے ساتھ ہوتا ہے. تو پہلے دن جب اللہ رب العزت نے پہلے دن کو پیدا کیا اور دوسرے دن رات کو پیدا کیا, اس سے پہلے سورج کو تو پیدا ہی نہیں کیا تھا, تو کہ دن اور رات کا امتیاز کیسے انہوں نے بیان کیا؟ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. جیسے میمن صاحب نے کہا ہے کہ میرے بھائی, شاید آپ نے بائبل کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہے, یا اس پورے حوالے کو آپ نے صحیح طرح سے نہیں پڑھا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ دن کا امتیاز یا رات کا امتیاز تو چاند اور سورج سے ہے. آپ غور سے پڑھیے جینیسس چیپٹر 1 ورس 14, اور وہاں لکھا ہے, غور سے سنیے, اور خدا نے کہا فلک پر نیر ہوں گے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ خدا نے کہا فلک پر, آسمان پر نیر ہوں گے کہ دن کو رات سے الگ کریں. اور وہ خاص طور پر تھوڑا سا لفظوں پر آپ غور کیجئے, اور لکھا وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے. امتیاز کا مطلب آپ کیا لیں گے؟ پہچان. سمجھ رہے میری بھائی بات؟ یہ زمانوں کے, دنوں کے امتیاز کے لیے, نشان کے لیے کہ اب رات ہو رہی ہے, اب دن ہو رہا ہے, اب اتنے سال ہو چکے ہیں, اب اتنے مہینے ہو چکے ہیں, اب اتنے دن ہو چکے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ کوئی اس کے جو ترتیب میں کوئی غلطی ہوئی ہے, بلکہ اب اگر 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ نشانوں, زمانوں, دنوں
اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہیں. سو یہ ہمارے لیے آپ دیکھیں نا کہ آپ جو ہیں جب روزے محرم رمضان آتے ہیں تو جب روزے آتے ہیں یا جب آپ کو عید آپ کرتے ہیں تو یہ شروع ہی سے ہے کہ لوگ چاند کو دیکھ کر اپنے جو ہے وہ عیدوں کا یا اپنی جو خوشیوں کا جو وہ اس کو امتیاز کرتے تھے کہ فلاں چاند کی اس تاریخ کو، چاند کی اس تاریخ کو، یا فلاں مہینے میں یا فلاں سال میں جو ہے وہ. یہ زمانوں کے امتیاز کے لیے میرے بھائی اس میں کوئی ایسا فرق نہیں یا کوئی بے ترتیبی نہیں ہے. یہ بائبل مقدس کے مطابق جیسا آپ نے لفظ کوڈ کیا جینیسس میں سے یہ لکھا ہے کہ فلک پر نیر ہوں. خدا نے یہ سوچا کہ ہونا چاہیے آسمان پر تاکہ امتیاز ہو. اور آپ مجھے بتائیں اگر سورج نہ ہوتا یا چاند نہ ہوتا تو کیا آپ کوئی عید یا کوئی تہوار منا سکتے تھے آپ؟ یہ امتیاز کے لیے تاکہ ہم امتیاز کر سکیں زمانوں کے اور دنوں میں، تاکہ اس سے ہم اپنے دن کا آغاز کر سکیں. اگر سورج نہیں نکلے گا ٹائم سے آپ اپنی جاب اپنی نوکری جو ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے. آپ چاند اگر نہیں نکلے گا تو آپ کوئی بھی تہوار اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں اتنے جو ہیں وہ اتنی ٹیکنالوجی ہے اس میں اب بادل بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتے ہیں، لیکن آپ عید کیوں مناتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ دوسرے دن عید ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت ساری ٹیکنالوجی لے کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ امتیاز کر سکیں کہ آیا جو ہے وہ ہمارے کل بھی ایسا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں دن کا آغاز جو ہے یا ہم نے ٹائم جو ہے ٹائم جیسے ہم کہتے ہیں صبح کے 8 بجے ہیں یا 5 بجے سورج نکلا، آپ کو کیسے پتہ کہ نکلتا ہے؟ تو اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ خدا نے کہا فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، رات کو دن کو رات سے الگ کریں، اور نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں. جی میرا سوال شاید آپ سمجھے نہیں. میرا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جو جواب دیا یہ اس کا ہے کہ سورج جو ہے رات اور دن میں فرق کرتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ پہلے دن جو اللہ رب العزت نے دن کو پیدا کیا ہے اور دوسرے دن رات کو پیدا کیا ہے اور چوتھے دن چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، اس کے متعلق کیا وجہ ہے؟ اگر آپ پہلی آیت میں پڑھیں آپ تو لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا روشنی ہو جا. ابھی سورج کی اس نے بات نہیں کی ہے، خدا نے کہا روشنی ہو جا. یہ کون سی روشنی ہے؟ روشنی تو سورج کے ساتھ ہوتی ہے، یہ کون سی روشنی آ گئی؟ میری بات آپ سمجھیں. اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی. اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. رات اور دن کا تصور اس سے پیشتر کے سورج اور چاند ستارے بنائے جاتے. کلام مقدس کے مطابق روشنی کا اور تاریکی کا آغاز جو ہے وہ شروع سے ہوا ہے، اور بعد میں زمانوں کے امتیاز کے لیے نیر آسمان کے لیے بنائے ہیں تاکہ امتیاز ہو جائے. پھر جو ہے ان کو مقرر کر دیا اکبر اور جیسے چاند اور سورج کو، جیسے میں نے پہلے کہا آپ سے. تو بھائی میرے اس میں کوئی ایسا ہیر پھیر نہیں ہے جو بات سمجھنے والی نہ ہو. یہ سادہ سی باتیں، اس میں کوئی اتنا جو ہے وہ ایسی کمپلیکیشنز نہیں ہیں، ویری سمپل. آپ دیکھیں کہ جب چاند نہیں ہوتا تو کیا روشنی نہیں ہوتی؟ یا جب صبح آپ ارلی اٹھتے ہیں اور جب سورج نہیں نکلتا ہے کیا اس وقت روشنی نہیں ہوتی ہے؟ سو یہ زمانوں کے امتیاز کے لیے نہ کہ کسی یہ اور پر. تو آپ دیکھیں یہ تیسری آیت میں، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اس سے آگے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں سورج اور چاند ستاروں کا پھر آگے جا کے آپ کو ملے گا کہ خدا نے 14ویں آیت میں اس کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے جو آپ سمجھ نہ سکیں. روشنی اب ہم جو ہیں